امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 931 قبل مسیح سے لے کر 970 قبل مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے ہوئے، یعنی ایک شمالی اور دوسرا جنوبی۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم بھی شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف صفتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیات یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہ ہی تھی بلکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت مقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مطابق ہو، بس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عنایت فرمائی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، بس انہیں ایسی ہی سلطنت سے نوازا گیا۔ تیسری، جب وہ مسجد اقصیٰ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسا پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی گزرا اس کی امت میں سے کسی بادشاہ کو اتنی عمر نہ عطا فرمائی جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب کے باوجود موت سے ان کو بھی نہ نجات تھی، اور یہ موت تو مقرر وقت پر آنی تھی۔ بیت مقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت مقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں۔ ان سبوں کو علم غیب کا جو دعویٰ تھا وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اس حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن واقع آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل آ گئی۔ اگر وہ عیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے بیت مقدس کی تعمیر کرائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔